حمد کی مشق۔ پیارے بچوں، اب ہم اس کی مشق کو حل کریں گے۔ الفاظ کے معنی، دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ الفاظ معنی: حکمت، دانائی، نشاں، اثار، جہاں، دنیا، عالم، عارض، رخسار، نور، روشنی، اجالا، بشر، انسان، بستی، آباد جگہ، معکوف، ٹھہرایا گیا، رانائی، خوبصورتی، معرفت، پہچان، علم الہی، شہنشاہ، بادشاہ، سرور، سردار، دیر، بت خانہ، قائم، کھڑا ہوا، برقرار، حرم، خانہ کعبہ کی چار دیواری، قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، شان الہی۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2، حمد کے مطابق درست الفاظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ الف، نہیں، معکوف، خلاقی، تیری ایک دنیا پر۔ ب، جوانی میں جسے بخشی، دل آرائی اور رانائی۔ جیم، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ دال، ہم اب سمجھے کہ شہنشاہ ملک و لامکاں تو ہے۔ ہ، ہر ایک بستی میں رکھی ہے قائم ایک دکان تو نے۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ ب، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر جہاں بنایا ہے۔ جیم، نہیں، معکوف، اخلاقی، تیری اس ایک دنیا پر سے شاعر سے کیا مراد ہے؟ شاعر کی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، یعنی دونوں جہان، دنیا اور آخرت بھی۔ دال، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو کس نور سے روشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو معرفت، علم الہی سے روشن کیا ہے۔ حرم اور دیر کا مفہوم کیا ہے؟ حرم سے مراد خانہ کعبہ اور دیر سے مراد بت خانہ ہے۔ سنیں اور بولیں۔ دیے گئے اشعار غور سے سنیں اور سوالات کے زبانی جواب دیں۔ خدائی کے مالک تو عالم کے مولا، تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، تیری ذات عالی، تیری شان یکتا، صفت تیری رب تبارک تعالیٰ، تیرا نور جلوہ فگن چاندنی میں، ستاروں کی خورشید کی روشنی میں، زمیں کا حسین فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا، درختوں سے زینت زمیں کو عطا کی، حسین بیل بوٹوں سے رونق بڑھائی۔ سوالات: خدائی سے کیا مراد ہے؟ خدائی سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت، مالک ہے وہ دونوں جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ تمام تر جہانوں کا مالک ہے اور اعلیٰ شان والا ہے، یکتا ہے، ایک ہے، واحد ہے۔ تیرا نور جلوہ فگاں چاندنی میں سے کیا مراد ہے؟ کہ اے اللہ، تیرا ہی نور چاند، سورج اور روشنیوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس چیز سے زینت عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو درختوں سے، بیل بوٹیوں سے زینت عطا کی ہے۔ قواعد سیکھیں۔ صنف: اردو ادب میں صنف سے مراد تحریر کی وہ قسم ہے جس کا تعلق شاعری یا نثر سے ہے۔ اصناف شاعری میں حمد، نعت، غزل، قصیدہ اور رباعی وغیرہ شامل ہیں، جبکہ اصناف نثر میں مضمون، افسانہ، کہانی، ناول اور ڈرامہ وغیرہ شامل ہے۔ حمد کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ عربی قواعد کے مطابق واحد جمع۔ اردو زبان میں عربی الفاظ اور ان کی عربی جمع کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ عربی قواعد کے مطابق الفاظ کی جمع بنانے کے چند اصول درج ذیل ہیں۔ 1، بعض الفاظ کے شروع اور دوسرے حرف کے بعد الف کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتا ہے، جیسے عمل سے اعمال۔ بعض الفاظ کے دوسرے حرف کے بعد
الف کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتا ہے، جیسے مسجد سے مساجد۔ بعض الفاظ کے دوسرے حرف کے بعد واو کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتا ہے، جیسے نقل سے نقول۔ بعض الفاظ کے آخر میں این کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتا ہے، جیسے حاضر سے حاضرین۔ سوال نمبر 6، درجہ بالا قواعد کو مد نظر رکھ کر دیے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ قوم، اقوام، مذہب، مذاہب، صابر، صابرین، مسلم، مسلمین، فعل، افعال، سوات، سواتین، امر، امرا، نقش، نقوش، منصب، مناصب، عسکر، عسکرین۔ مفرد اور مرکب جملے، ایسے جملے جس میں صرف ایک فعل استعمال ہو مفرد جملہ کہلاتا ہے، جیسے اکرم اسکول نہیں آیا۔ ایسے جملے جو دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں کو کسی حرف کی مدد سے ملا کر بنایا جائے مرکب جملے کہلاتے ہیں، جیسے اکرم اسکول نہیں آیا کیونکہ اسے بخار تھا۔ نوٹ: مرکب جملے بنانے کے لیے مفرد جملوں کے درمیان جو، کہ، پھر، اور، کیوں، کہ، یا، مگر، تو، اس لیے، ورنہ، لیکن وغیرہ لگاتے ہیں۔ سوال نمبر 7، دیے گئے جملوں میں مفرد اور مرکب جملے الگ الگ کریں۔ کل بہت گرمی تھی۔ مفرد۔ بابر نے ہاتھ دھوئے اور پھر کھانا کھایا۔ مرکب۔ مالی نے پودے کو پانی دیا۔ مفرد۔ دل لگا کر محنت کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ مرکب۔ منان چھٹی پر ہے لیکن اس نے درخواست نہیں دی۔ مرکب۔ آؤ پڑھیں سوال نمبر 8، حمد درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ مرکزی خیال، وہ خیال جسے ذہن میں رکھ شاعر نظم لکھتا ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں۔ نظم، حمد کا مرکزی خیال لکھیں۔ نثر و تشریح میں فرق۔ نثر، شعر میں کہی گئی بات سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنا نثر کہلاتا ہے۔ تشریح، شعر میں کہی گئی بات کو جامع انداز میں بیان کرنا تشریح کہلاتی ہے۔ دیے گئے شعر کو نثر اور تشریح کر لکھیں۔ جوانی میں جسے بخشی دل آرائی و رعنائی، بڑھاپے میں اسی عارض پہ ڈالی جھریاں تو نے۔ دیے گئے الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ قدرت، موقوف، خلاقی، معرفت، شہنشاہ۔ سرگرمیاں۔ سوال نمبر 12، اسکول کی لائبریری سے حمدیہ کلام پر مشتمل کوئی کتاب حاصل کر کے اس میں سے کوئی حمد پڑھیں۔ بعد ازاں درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی کے ساتھ جماعت میں پڑھ کر سنائیں۔ سوال نمبر 13، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تصاویروں پر مبنی کتابچہ تیار کریں۔ ان نعمتوں کی ضرورت اور اہمیت سے متعلق دو جملے بھی لکھیں۔ بعد ازاں جماعت کے کمرے میں اس کی نمائش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کا مطالب پر مبنی چارٹ بنا کر جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں۔ برائے اساتذہ اکرام، نظم کے حاصلات طلب پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ اکرام ان سے مدد حاصل کر سکیں۔ نظم پڑھنے سے قبل سوچیں اور بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دیے گئے معلومات بھی طلباء کو نظم پڑھانے سے قبل دیں۔ طلباء سے نظم خوانی کے درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانگی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ہر شعر کے اختتام پر طلباء کو اس کا مفہوم بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کہ تحت دیا گیا سوال نظم پڑھنے کے دوران میں طلباء سے پوچھیں تاکہ نظم سے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ طلباء کو نظم کا مرکزی خیال لکھنے میں مدد دیں۔ عربی قواعد کے مطابق واحد سے جمع بنانے اور مفرد مرکب جملوں کے بارے میں بتائیں۔ سرگرمیوں کے حل کرنے کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔
پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔